السلام علیکم ممبرس، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن ان ایجوکیشن. ٹھیک ہے، تو تعلیم میں ٹیسٹنگ اور ایویلویشن کسے کہتے ہیں. فرسٹ آف آل ویل ڈسکس واٹ از ٹیسٹنگ. ٹیسٹنگ کسے کہتے ہیں؟ A test is a tool or instrument used to measure a learner's knowledge, skill, abilities or performance in a specific area. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ایسا آلہ یا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے کسی بھی آپ لرنر یعنی کہ کسی بھی آپ طالب علم کے کس چیز کو میئر کر سکتے ہیں، نالج کو، اس کے علم کو، اس کی سکلز، اس کی مہارت کو، اس کی ابیلٹیز، اس کی صلاحیت اور اس کی پرفارمنس یعنی کہ اس کی جو کارکردگی ہے کسی بھی خاص مضمون کے حوالے سے یا کسی بھی خاص میدان کے حوالے سے، اس کو ہم اس میں جو ہے ناپ سکتے ہیں، اس کو ہم میئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. It is a part of the evaluation process usually given at a specific time. یعنی کہ ایویلویشن کا جو ایک عمل ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو عام طور پر کسی مخصوص وقت پر لیا جاتا ہے. Okay, for example, a written exam, quiz or practical test after a lesson or unit. یعنی کہ مثال کے طور پر جب آپ کسی بھی سبق یا کوئی بھی سبق مکمل ہوتا ہے یا کوئی بھی یونٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کوئی ریٹن ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تحریری امتحان لے لیتے ہیں یا پھر آپ کوئی کوئز لے لیتے ہیں یا پھر آپ کوئی پریکٹیکل ٹیسٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا کس میں آ جاتا ہے؟ یہ آپ کے ٹیسٹ میں آ جاتا ہے. کوئی پریکٹیکل کروا لیتے ہیں بچوں سے. اوکے، اس کی اگر ہم پرفیکٹ ڈیفینیشن کی بات کریں، a test is a systematic procedure for measuring a sample of behavior. یہ A.E. کرونبیچ نے کہا تھا. ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ایسا سسٹمیٹک پروسیجر ہے جو کہ کسی بھی سیمپل آف بیہیویئر کو میئر کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایویلویشن. واٹ از ایویلویشن؟ ایویلویشن از اے براڈر پروسیس دیٹ انوالوز کلیکٹنگ اینڈ انٹرپریٹنگ انفارمیشن ٹو جج دا افیکٹونیس آف ٹیچنگ، لرننگ اور ایجوکیشنل پروگرامس. ٹھیک ہے، تو ایویلویشن جو ہے وہ ایک ایسا براڈر پروسیس ہے یعنی کہ ایک ایسا وسیع عمل ہے جس میں معلومات اکٹھی کرنا، ان کی تشریح کرنا، ٹھیک ہے، معلومات اکٹھی کرنا، ان کی تشریح کرنا شامل ہے تاکہ تعلیم، سیکھنے یا تعلیمی پروگراموں کی جو موثریت ہے یعنی کہ افیکٹونیس ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے. ٹھیک ہے، اٹ انکلوڈس ٹیسٹ، آبزرویشن، اسائنمنٹس، پروجیکٹس اینڈ ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یہ صرف ٹیسٹ کی حد تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس میں آبزرویشنز آ جاتی ہیں، ان کے مشاہدات آ جاتے ہیں، اسائنمنٹس آ جاتی ہیں، پروجیکٹس آ جاتے ہیں، مختلف قسم کے رویے بھی اس میں جو ہے شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل evaluating a student's progress through test, class participation, assignment and behavior. یعنی کہ کسی طالب علم کی کارکردگی کا اندازہ لگانا، جیسے کہ ٹیسٹ لینا، کلاس میں شرکت، ٹھیک ہے، کلاس میں وہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، یا پھر اس کی اسائنمنٹس دیکھنا، اس کو اسائنمنٹس دینا، یا پھر اس کا جو بیہیویئر ہے، اس کا جو رویہ ہے اس کی بنیاد پر کسی چیز کو جانچنا. نیکسٹ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیں، ایویلویشن از دا سسٹمیٹک ڈیٹرمینیشن آف دا ورتھ، ویلیو اینڈ سگنیفیکینس آف سم تھنگ. تو یہ ٹیلر کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا کہ ایویلویشن جو ہے وہ کسی چیز کی قدر، اہمیت یا پھر اس کی سگنیفیکینس یعنی کہ اس کی افادیت کا جو ایک منظم طریقے سے تعین کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایویلویشن جو ہے وہ ایک ایسا مکمل عمل ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ تعلیم یا سیکھنے کا جو عمل ہے وہ کتنا مؤثر ہے یا کتنا کامیاب رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف نتائج نہیں بلکہ سیکھنے کے جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے. اوکے، ڈفرینس بٹوین ٹیسٹنگ، میئرمنٹ اینڈ ایویلویشن. تو یہاں پر ٹرمز ہیں، ان کی میننگ ہے اور آگے ان کی ایگزامپل ہے. جیسے کہ فرسٹ ہمارے پاس میئرمنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میئرمنٹ کیا ہوتا ہے؟ کوانٹیٹیو ہوتا ہے یعنی کہ یہ مقداری عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسائننگ نمبرز ٹو پرفارمنس یعنی کہ کارکردگی کو اعداد و شمار کی صورت میں ظاہر کرنا یعنی کہ نمبرز کی صورت میں جو ہے کسی کی پرفارمنس کو شو کرنا ہے. جیسے کہ انہوں نے 25 میں سے کسی بھی ٹیسٹ میں 25 میں سے 30 میں سے 25 لی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میئرمنٹ میں آ جاتا ہے.
نیکسٹ ہمارے پاس ٹیسٹنگ آ جاتا ہے. تو ٹول فار میئرنگ لرننگ، تو یعنی کہ ایک ایسا آلہ جو کہ سیکھنے کو ناپنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کنڈکٹنگ سائنس کوئز، کسی چیز کے حوالے سے سائنس کا کوئز کنڈکٹ کر لینا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایویلویشن آ جاتا ہے. تو یہ کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو دونوں طرح سے ہوتی ہے، یعنی کہ معیاری بھی ہوتی ہے اور مقداری عمل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میکنگ ججمنٹس، تو اس میں جو ہے فار ایگزامپل ڈکلیئرنگ اسٹوڈنٹ ایکسیلنٹ بیسڈ آن ٹوٹل پرفارمنس. ٹھیک ہے، تو اس میں کارکردگی پر فیصلہ یہ رائے دینا، یعنی کہ مجموعی کارکردگی کی بنیاد پر جو ایک طالب علم ہے اس کو ایکسیلنٹ یعنی کہ بہترین قرار دینا. ٹھیک ہے، تو اب ان شارٹ فارم میں اگر بتاؤں تو ہمارے پاس جو ٹیسٹنگ ہے وہ صرف جانچنے کا عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو میئرمنٹ ہوتی ہے اس میں جو چیز ہم لوگوں نے ٹیسٹ کی ہوتی ہے، یعنی کہ جو چیز ہم نے جانچی ہوتی ہے اس کو نمبرز میں ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، فرسٹ ہم نے جانچنا ہے، پھر جو چیز ہم نے جانچی ہے اس کو نمبرز میں ظاہر کرنا، اور ایویلویشن میں ان نمبروں اور رویوں کی بنیاد پر حتمی فیصلہ یا رائے دینا. یعنی کہ آپ لوگوں نے پہلے ٹیسٹ رکھا، کوئز رکھا. ٹھیک ہے، کوئز میں سے 25 آؤٹ آف 30 آئے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے، ایکسیلنٹ رہی ہے، ویری گڈ رہی ہے، یا پھر گڈ رہی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پرپز آف ٹیسٹنگ اینڈ ایویلویشن. یعنی کہ ٹیسٹنگ اور ایویلویشن کا مقصد کیا ہے؟ ٹو میئر لرننگ آؤٹ کمز، آئیڈینٹیفائی واٹ اسٹوڈنٹس ہیو لرن، یعنی کہ سیکھنے کے نتائج کو جاننا، یہ معلوم کرنا کہ طلباء نے جو ہے کیا سیکھا ہے اور کتنا سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ٹو ڈائگنوز ویکنیس اینڈ اسٹرینتھ، یعنی کہ کمزوریوں اور خوبیوں کی تشخیص کرنا. ہیلپ ٹیچرز پلان ریمیڈیل ٹیچنگ، تو اس میں جو ہے استاد کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کون سے طلباء کو اضافی مدد درکار ہے اور کون بہتر کارکردگی دکھا رہا ہے، تاکہ اس کے لحاظ سے ہی وہ ریمیڈیل ٹیچنگ کی منصوبہ بندی کر سکے. ٹو پرووائڈ فیڈ بیک، یعنی کہ فیڈ بیک فراہم کرنا فار بوتھ ٹیچرز اینڈ لرنر ٹو امپروو. تو اس میں یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں استاد اور طالب علم دونوں کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے رہنمائی دی جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹو موٹیویٹ لرنرز، یعنی کہ طلباء کا حوصلہ دینا. انکریج ایفرٹ اینڈ رسپانسبلٹی، یعنی کہ اس میں امتحانات اور جائزے جو ہوتے ہیں وہ طلباء میں محنت، دلچسپی اور ذمہ داری بڑھانے میں مدد کرتے ہیں. ٹو گریڈ اور کلاسیفائی اسٹوڈنٹس، تو اس میں طلباء کی درجہ بندی کی جاتی ہے یا پھر اس کو ان کی گریڈنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پروموشن اور سرٹیفیکیشن، تو اس میں جو ہے جو طلباء ہوتے ہیں ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ان کو پروموشن دی جاتی ہے، ترقی دی جاتی ہے، یا پھر ان کو سرٹیفکیٹس وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. ٹو ایویلیٹ ٹیچنگ افیکٹونیس، تو جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس کی مؤثریت کا اندازہ لگانا. ڈیٹرمائن اف ٹیچنگ میتھڈز آر سکسیسفل، یعنی کہ یہ دیکھنا کہ استاد کے پڑھانے کے جو طریقے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہیں یا کتنے کامیاب ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹو گائیڈ کیوریکلم امپروومنٹ. ٹھیک ہے، نصاب کی بہتری میں رہنمائی کرنا. شو وچ ایریاز نیڈ چینج اور فوکس، تو یعنی کہ کون سے ایریاز جو ہیں کون سے نصاب کے کن حصوں میں تبدیلی یا بہتری کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹائپس آف ایویلویشن. ٹھیک ہے، ایویلویشن کی اقسام کون کون سی ہیں؟ اس میں فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے فارمیٹیو ایویلویشن. تو فارمیٹیو ایویلویشن یعنی کہ کنڈکٹڈ ڈیورنگ دا ٹیچنگ پروسیس. اب فرسٹ ہم دیکھیں گے کہ کنڈکٹ کس ٹائم کیا ہے. ٹھیک ہے، کب کیا ہے؟ تو یہ کب کیا تھا؟ ڈیورنگ ٹیچنگ پروسیس، یعنی کہ جب ٹیچنگ ہو رہی تھی اس کے دوران ہی یہ عمل، تدریسی عمل کے دوران ہی اس کو کنڈکٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کا پرپز کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹو مانیٹر لرننگ اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک، یعنی کہ سیکھنے کے عمل کی جو ہے وہ نگرانی کرنا اور فیڈ بیک دینا. ٹھیک ہے، اس میں کیا آ جاتا ہے؟ فار ایگزامپل ویکلی کوئزز، کلاس ڈسکشن اور اورل ٹیسٹ، یعنی کہ ہم پڑھاتے ہوئے ہی کلاس میں ڈسکشن کر لیں، کچھ پوچھ لیں. ٹھیک ہے، اورل ٹیسٹ لے لیں، یا پھر آپ ویکلی جو ہے کوئز بھی اس میں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سمیٹیو ایویلویشن کنڈکٹڈ ایٹ دا اینڈ آف اے ٹرم اور کورس. تو یہ کب منعقد ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی بھی کورس یا پھر کوئی بھی ٹرم جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے اینڈ پر ہم اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے؟ ٹو میئر اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز، یعنی کہ جو
لرننگ آبجیکٹیوز ہیں مطلب جو تعلیمی اہداف ہیں ٹھیک ہے ان کے اصول کو ناپنا. اور اس میں کیا چیز آ جاتی ہے ایگزامپل میں جیسے فائنل ایگزامز ہو گئے یا پھر اینول ریزلٹس ہو گئے. تو مطلب آپ لوگوں کے جو فائنل ایگزامز ہوتے ہیں یا پھر جو سالانہ امتحانات ہوتے ہیں نتائج ہوتے ہیں وہ کس میں آ جاتے ہیں آپ کی سمیٹیو ایویلویشن میں آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائگنوسٹک ایویلویشن کنڈکٹڈ بیفور انسٹرکشن. تو یہ کب ہوتا ہے یعنی کہ جب آپ کوئی انسٹرکشن دے رہے ہیں کوئی تدریس شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہی آپ کچھ جو ہے اس کے دے دیں انسٹرکشن سے پہلے ہی کچھ آپ پوچھ لیں تو وہ جو ہے وہ کس میں آ جاتا ہے آپ کی ڈائگنوسٹک ایویلویشن میں آ جاتا ہے. مطلب آپ نے کوئی چیز پڑھانی ہے اس سے پہلے ہی آپ بچوں سے پوچھ لیں ٹھیک ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ڈائگنوسٹک ایویلویشن میں آ جاتا ہے. اس کا پرپس کیا ہے مقصد کیا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹرینتھ ویکنیس اینڈ لرننگ ڈیفیکلٹیز. تو اس میں جو ہے جو بچے ہوتے ہیں جو طلباء ہوتے ہیں ان کی اسٹرینتھ کو ان کی کمزوریوں کو یا پھر ان کی جو سیکھنے کی جو مشکلات ہیں اس کو پہچاننے میں جو ہے ہیلپ ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل پری ٹیسٹ یا پھر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. تو اس میں پری ٹیسٹ آ جاتا ہے یا پھر صلاحیت کے جو ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ کس لیے ہوتا ہے تاکہ استاد کو جو ہے پتہ چل سکے کہ طلباء کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور کس چیز میں ان کو مدد درکار ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پلیسمنٹ ایویلویشن ٹھیک ہے ڈن ایٹ دا بگننگ آف اے کورس ٹو پلیس اسٹوڈینٹس ایٹ پراپر لیول ٹھیک ہے. تو یہ کب ہوتے ہیں کہ جب کورس یا کوئی پروگرام شروع کیا جاتا ہے اس کے آغاز پر ہی منعقد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں ان کو ان کی صلاحیت کے مطابق ٹھیک ہے مناسب سطح پر جو ہے مناسب لیول پر جو ہے رکھا جائے ٹھیک ہے. تو اس میں کون سے ٹیسٹ ہو گئے جیسے انٹری ٹیسٹ ہو گئے یا پھر ایڈمیشن ٹیسٹ ہو گئے. جیسے آپ کہیں پر ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ پہلے آپ لوگوں سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فلاں کلاس کے حساب سے ہمیں پرفیکٹ لگ رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو فلاں کلاس میں جو ہے ایڈمیشن دلائیں ٹھیک ہے. اوکے ان شارٹ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہاں پر تو آپ لوگوں کا فرسٹ جو تھا وہ تھا فارمیٹیو ایویلویشن ٹھیک ہے. تو یہ دوران تعلیم ہوتا ہے اور کس لیے ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا جو سمیٹیو ایویلویشن ہوتا ہے یہ آخر میں ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنل ایگزامز جس طرح ہو گئے ٹھیک ہے. اور یہ کس لیے ہوتا ہے کہ نتیجے کو جاننے کے لیے کہ آپ لوگوں نے پورے سال میں یا اس پورے دورانیے میں کتنا پڑھا ہے کیسا پڑھا ہے ٹھیک ہے اس کو جاننے کے لیے جو ہے آپ کا سمیٹیو ایویلویشن ہوتا ہے. اس کے بعد ڈائگنوسٹک ایویلویشن ہوتا ہے ٹھیک ہے. یہ شروع کرنے سے پہلے ہی جو ہے لیا جاتا ہے تاکہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو جان سکیں. اس کے علاوہ پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ایویلویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے. یہ آغاز میں ہی لیا جاتا ہے تاکہ آپ کو آپ کے لیول کے حساب سے جو ہے پلیس کیا جا سکے. اوکے یہاں پر آ جاتا ہے ہمارے پاس ٹائپس آف ٹیسٹ دیئر ڈسکرپشن اینڈ ایگزامپل ٹھیک ہے. فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اچیومنٹ ٹیسٹ ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے میئرز ورڈ اسٹوڈنٹس لرن. اس میں یہ ٹیسٹ معلوم کرتا ہے کہ طلباء نے کیا سیکھا ہے. جیسے کہ چیپٹر ٹیسٹ ہو گیا ٹھیک ہے کوئی بھی ایک چیپٹر ختم ہوا ہے ایک سبق ختم ہوا ہے اس کے اینڈ پر ٹیسٹ لیا جائے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے. تو یہ کس لیے ہوتا ہے پریڈکٹ فیوچر پوٹینشیل یعنی کہ طلباء کی مستقبل کی جو صلاحیت ہے یا پھر جو قابلیت ہے اس کا اندازہ لگانا ٹھیک ہے. ریڈنگ ٹیسٹ فار اسٹرگلنگ لرنرز. تو اس میں آئی کیو اور کیریئر ٹیسٹ. تو اس میں آئی کیو ٹیسٹ آ جاتا ہے یا پھر کیریئر ٹیسٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ آئیڈینٹیفائز لرنرز ڈیفیکلٹیز. تو یہ طلباء کی جو مستقبل کی جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں مطلب سیکھنے میں جو مشکلات آتی ہیں یہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے. تو اس میں کیا آ جاتا ہے ریڈنگ ٹیسٹ فار اسٹرگلنگ لرنرز. تو کمزور طلباء کے لیے آپ ایک ریڈنگ ٹیسٹ رکھ لیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پرفارمنس ٹیسٹ ٹھیک ہے. تو پرفارمنس ٹیسٹ میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے اسیسز پریکٹیکل سکلز. تو یہ عملی مہارتوں کو جانچتا ہے ٹھیک ہے. اور اس میں کیا آ جاتا ہے سائنس لیب اور سپورٹ پرفارمنس. تو اس میں سائنس لیب ٹیسٹ آ جاتے ہیں یا پھر کھیلوں کی کارکردگی کے حوالے سے جو ہے مختلف ٹیسٹ آ جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے آبجیکٹیو ٹیسٹ ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے ہیز ون کریکٹ آنسر یعنی کہ اس میں ایک ہی درست جواب ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ایم سی کیوز ہو گئے ٹرو فالس ہو گئے
ٹھیک ہے، اس طرح کے سوالات ہو گئے. نیکسٹ ہمارے پاس سبجیکٹو ٹیسٹ آ جاتا ہے، ریکوائرز ایکسپلینیشن. تو اس میں تفصیل یا وضاحت یا تحریر درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیسے، جیسے ایسے ہو گیا یا پھر لانگ کوسچنز ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ان شارٹ اگر میں بتاؤں تو اچیومنٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کے نتیجے کو ناپنا. ٹھیک ہے، ایپٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ مستقبل کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ کمزوریاں ظاہر کرتا ہے. پرفارمنس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے؟ عملی کام ناپتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو آبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ مختصر یعنی کہ ایک درست جواب والے سوالوں کو ناپتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو سبجیکٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تفصیلی یعنی کہ وضاحت طلب جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ناپتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کریکٹرسٹکس آف اے گڈ ٹیسٹ، یعنی کہ ایک اچھے ٹیسٹ کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں گڈ ایجوکیشنل ٹیسٹ شوڈ بھی، کہ ایک اچھا جو ایجوکیشنل ٹیسٹ ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس میں فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ویلیڈیٹی. ٹھیک ہے، درستگی یا اعتبار. اٹ میئرز وٹ اٹ از سپوز ٹو میئر، یعنی کہ ٹیسٹ وہی چیز ناپے جو اسے ناپنی چاہیے. فار ایگزامپل اے میتھ ٹیسٹ شوڈ میئر میتھ ناٹ ریڈنگ اسکلز. تو میتھ کا جو ٹیسٹ ہے اس میں آپ لوگوں نے جسٹ اس کی میتھ کی جو ابیلٹیز ہیں، ریاضی کے حوالے سے جو مہارت ہے اس کو جانچنا ہے. اس میں پڑھنے کی صلاحیت کو آپ نے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ریلائبلٹی آ جاتا ہے، یعنی کہ استحکام یا پھر تسلسل کی اگر ہم بات کریں. اٹ گیوز کنسسٹنٹ ریزلٹس اوور ٹائم، یعنی کہ ٹیسٹ کے نتائج جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ایک جیسے ہی رہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر وہی طالب علم جو ہے دوبارہ ٹیسٹ دے تو نتیجہ جو ہوتا ہے وہ تقریباً ویسا ہی ہونا چاہیے، مطلب سیم ہی ریزلٹ آنا چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس آبجیکٹیوٹی آ جاتی ہے. اسکورنگ از فری فرام پرسنل بایاس. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے اسکورنگ یا پھر جو جانچ ہوتی ہے وہ ذاتی رائے سے پاک ہونی چاہیے، مطلب اس میں جو پرسنل جو رائے ہوتی ہے وہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ ایم سی کیوز ہو گئے یا پھر ٹرو فالس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں واضح درست جواب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جو طالب علم ہے اس کو منصفانہ موقع مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ غیر جانبداری اس میں ہوتی ہے آبجیکٹیو میں. یوزیبلٹی کی اگر ہم بات کریں، آسانی یا سہولت کی، ایزی ٹو ایڈمنسٹر اینڈ اسکور. تو یہ جو ہوتے ہیں ٹیسٹ کو لینا، چیک کرنا اور اسکور کرنا جو ہوتا ہے آسان ہوتا ہے. مثلاً جیسے کہ شارٹ کوسچن ہو گئے. ٹھیک ہے، یا پھر ٹرو فالس ہو گئے، فل ان دی بلینکس ہو گئے یا ایم سی کیوز ہو گئے. تو ان کی جو مارکنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایزی ہوتی ہے. تو کمپریہنسونیس، ٹھیک ہے، تو اس میں کمپریہنسونیس ہونی چاہیے. کمپریہنسونیس، ٹھیک ہے، کورز آل لرننگ آؤٹ کمز، نالج، اسکل، ایٹیٹیوڈ. تو کمپریہنسونیس یعنی کہ اس میں جامعیت ہونی چاہیے. ٹیسٹ کو علم، مہارت اور رویہ یعنی کہ تینوں کو کور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ایسا ٹیسٹ ہونا چاہیے جو تحریری بھی ہو، زبانی بھی ہو اور عملی سوالات کا بھی امتزاج ہو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈسکریمنیشن پاور. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹنگوشز بٹوین گڈ اینڈ پور اسٹوڈنٹس. تو امتیازی صلاحیت والا ٹیسٹ ہو، یعنی کہ ٹیسٹ کو اچھے اور کمزور طلبہ میں فرق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک ایسا ٹیسٹ ہونا چاہیے مثال کے طور پر ایسے سوالات جو صرف گہرائی سے سمجھنے والے طلبہ حل کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے یہ مختلف قسم کی کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک اچھے ٹیسٹ میں ہونی چاہیے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس آف ایویلویشن. تو اس میں فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ریٹن ٹیسٹ. ٹھیک ہے، تحریری ٹیسٹ کی اگر ہم بات کریں، آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو ٹائپ کوسچن اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایم سی کیوز وغیرہ ہو گئے، شارٹ کوسچن ہو گئے یا پھر لانگ کوسچن ہو گئے. اورل ٹیسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، زبانی ٹیسٹ. تو اس میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ انٹرویوز، وائوا وائس. ٹھیک ہے، تو اس میں جو انٹرویو وغیرہ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت اس میں جانچی جاتی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں آبزرویشن. ٹھیک ہے، مشاہدہ کے حوالے سے ٹیچر آبزرو پارٹیسپیشن اینڈ بیہیویئر، یعنی کہ اس میں جو استاد ہوتا ہے وہ طلبہ کی شرکت، اس کے رویے اور اس کی کارکردگی کو براہ راست دیکھ کر جو ہے جائزہ لیتا ہے. ٹھیک ہے،
نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسائنمنٹ اینڈ پروجیکٹس ہو گئے، ٹھیک ہے. ایویلویٹ پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ، تو یہ طلبہ کی جو پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مطلب عملی جو فہم ہوتی ہے اس کو پرکھنے کے لیے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ جو ہے ریٹنگ اسکیلز آ گئے، یہ چیک لسٹ آ گئی. تو اس میں کیا ہوتا ہے یوزڈ فار بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ اور اسکل ایویلویشن، ٹھیک ہے. تو اس میں طلبہ کے رویہ ہو گیا، اس کے رویے ہو گئے، مہارت ہو گئی، ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، ان سب کے اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پورٹ فولیوز آ گئے، ٹھیک ہے. تو پورٹ فولیو میں کیا ہوتا ہے کلیکشن آف اسٹوڈنٹ ورک شوئنگ پروگرس. تو اس میں طلبہ کے کاموں کا جو مجموعی جو ان کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایسا مجموعہ جو طلبہ کی کارکردگی کو، ان کی کاموں کی ترقی کو ظاہر کرتا ہے، اس کو ہم پورٹ فولیو کہتے ہیں. سیلف اینڈ پیئر ایویلویشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا آ جاتا ہے اسٹوڈنٹ ریفلیکٹس آن اور اسیسز ایچ ادرز ورک. تو یعنی کہ ایک ہی عمر کے یا ایک ہی کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنا یا پھر اپنے ساتھیوں کے کام کا جو ہے جائزہ اور تجزیہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹیسٹ ان دا اسٹیپس ان دا ایویلویشن پروسیس. تو اس میں کون کون سے اسٹیپس آ جاتے ہیں. فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈیفائن آبجیکٹیوز آف لرننگ، کہ سیکھنے کے جو مقاصد ہیں ان کو واضح کرنا ہے. یعنی کہ پہلا قدم یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ طلباء سے کیا سیکھنے کی ہم توقع رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کہ سبق کے آخر میں طالب علم کوئی مخصوص تصور یا مہارت سمجھ لے گا یا نہیں، ٹھیک ہے. سلیکٹ ٹول اینڈ ٹیکنیک فار میئرمنٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیمائش کے لیے اوزار یا طریقے منتخب کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا ٹیسٹ یا طریقہ سیکھنے کو ناپنے کے لیے مناسب ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ تحریری ٹیسٹ ہے، مشاہدہ ہے، یا پھر آپ نے ان کو اسائنمنٹ دینی ہے. تھرڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے کلیکٹ ڈیٹا تھرو ٹیسٹ آبزرویشن ایٹسیٹرا. تو ٹیسٹ، مشاہدہ وغیرہ کے ذریعے معلومات جمع کرنا، ٹھیک ہے. اس میں طلباء کی کارکردگی سے متعلق جو ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا. اینالائز اینڈ انٹرپریٹ ریزلٹس. تو نتائج کا تجزیہ اور تشریح کرنا، ٹھیک ہے. یعنی کہ جو جمع شدہ معلومات ہیں ان کو سمجھنا اور ان سے نتیجہ اخذ کرنا. مثال کے طور پر کون سے طلباء مضبوط ہیں اور کنہیں مزید مدد کی ضرورت ہے یا مزید محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. پرووائڈ فیڈ بیک ٹو اسٹوڈینٹس. طلباء کو فیڈ بیک دینا، نتائج کی بنیاد پر طلباء کو ان کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے رہنمائی دینا. ٹیک کریکٹیو ایکشنز، فار ایگزامپل ریمیڈیل ٹیچنگ، کریکولم امپرومنٹ، ٹھیک ہے. تو اصلاحی جو ہے اقدامات کرنا. تو اس میں فیڈ بیک کے بعد اضافی مدد کرنا، نصاب میں تبدیلی کے ذریعے سیکھنے کو بہتر بنانا. تو یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کیا آ جاتا ہے کہ فرسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آبجیکٹیوز آپ نے ڈیفائن کرنے ہیں، مقصد طے کرنا ہے، پھر ٹیسٹ منتخب کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے معلومات اکٹھی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے تجزیہ کرنا ہوتا ہے، پھر آپ لوگوں نے فیڈ بیک دینا ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پر جو ہے اس میں آپ لوگوں نے بہتری لانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ماڈرن ٹرینڈز ان ایویلویشن، ٹھیک ہے. تو ایویلویشن کے اندر جو جدید رجحانات ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں. اس میں فرسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کنٹینیوس اینڈ کمپریہنسو ایویلویشن. اس کو CCE کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مسلسل اور جامع جائزہ. فوکسز آن بوتھ اسکولسٹک اینڈ کو اسکولسٹک ایریاز. تو یہ جو ہے یہ ایسا نظام ہوتا ہے جو طلباء کی تعلیمی یعنی کہ کولسٹک، جو کہ اسکولسٹک جس کو تعلیمی نظام کہا جاتا ہے، اور کو اسکولسٹک یعنی کہ غیر تعلیمی، دونوں قسم کی کارکردگی پر توجہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کنٹینیوس ہوتا ہے، تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتا ہے، یعنی کہ سارا سال بھر جاری رہنے والا عمل ہے. کمپریہنسو اینڈ اوور کورز آل اسپیکٹ. اور یہ کمپریہنسو ہے، ٹھیک ہے، مطلب سیکھنے کے تمام پہلوؤں کا یہ احاطہ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں فار ایگزامپل جیسے کہ آپ لوگوں کے منتھلی ٹیسٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اسیسمنٹ ہو گئی، یا جو ایکٹیویٹیز آپ لوگوں کی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے جو منتھلی آپ لوگوں کی ہوتی ہے وہ آپ اس میں لے سکتے ہیں. نیکسٹ آپ سے جاتا ہے کرائٹیرین ریفرنس ایویلویشن، ٹھیک ہے، معیاری بنیاد پر جائزہ. کمپیئرز پرفارمنس ود فکسڈ اسٹینڈرڈز ناٹ ادر اسٹوڈنٹس. تو اس میں جو ہوتا ہے یہ ایسا طریقہ کار ہوتا ہے جو طلباء کی کارکردگی کو مقررہ جو معیار یا معیار کارکردگی ہے اس سے موازنہ کرتا ہے، نہ کہ دوسرے طلباء سے، ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر اگر جو پاس ہونے کے لیے 70% جو ہے معیار مقرر ہے تو اسی کے مطابق جانچا جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب 70% کے حساب سے ہی جو ہے اسسمنٹ کی جائے گی، ایویلویشن کی جائے گی۔ نارم ریفرنس ایویلویشن، تو اوسط بنیاد پر جائزہ، کمپیئر اسٹوڈنٹس پرفارمنس ود دا گروپ ایوریج، تو اس میں جو ہے طلباء کی کارکردگی کو پورے گروپ کی جو ایوریج کارکردگی ہوتی ہے، اوسط کارکردگی ہوتی ہے، اس سے موازنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کلاس کی ایوریج جو ہے وہ 60% ہے تو اس کے مطابق جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا کون سا نمبر بن رہا ہے، اس کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ معلوم کیا جاتا ہے نارم ریفرنس ایویلویشن میں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے پورٹ فولیو اسیسمنٹ بیسڈ آن اسٹوڈنٹس بیسٹ ورک اینڈ پروگرس اوور ٹائم، تو اس میں جو طلباء کی بہترین کاموں کا مجموعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلیکشن کو کہتے ہیں، اور یہ ان کی ترقی یعنی کہ پروگرس کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس میں، جیسے کہ اس میں آرٹ ورک آ جاتا ہے، پروجیکٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ریٹن اسائنمنٹس وغیرہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری پورٹ فولیو میں آ جاتی ہیں۔ روبرکس اینڈ چیک لسٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں سکورنگ پیمانے اور فہرستیں ہوتی ہیں، اسٹینڈرڈائز سکورنگ گائیڈز فار کنسسٹنٹ ایویلویشن، تو یہ جو ہوتی ہیں یہ معیاری رہنما اصول ہے، ٹھیک ہے، جو ہر طالب علم کی کارکردگی کو ایک جیسے معیار پر رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پریزنٹیشن یا پروجیکٹ کے لیے 1 سے 5 اسکیل تک جو ہے گریڈنگ کرنا، تو اس جس طرح کا جو ہے پریزنٹیشن ہوگی یا پروجیکٹ ہوگا تو آپ نے نمبر 1 سے لے کر نمبر 5 تک جو ہے اس کو اسٹوڈنٹ کو گریڈنگ کرنی ہے۔ یوز آف آئی سی ٹی ان ایویلویشن، تو ٹیکنالوجی کا استعمال، آن لائن کوئزز، ڈیجیٹل پورٹ فولیوز، لرننگ انالیٹکس، تو ایویلویشن میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑھ گیا ہے، جس طرح کے آن لائن کورسز ہو گئے، کوئزز ہو گئے، آن لائن کوئزز ہو گئے، ڈیجیٹل پورٹ فولیو آ گیا، ٹھیک ہے، لرننگ انالیٹکس آ گئے ہیں جس کے ذریعے آپ لوگ اپنی کارکردگی کا جو ہے وہ جائزہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، آج کے لیے اتنا ہی، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔